یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کے آنے کا جشن خود رسول اللہ نے منایا تھا، ہم اس کے آنے کی خوشی اس مسجد میں بیٹھ کر کے منا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اہل بیت، مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ منافق چاہے ساری دنیا میں سجدے کر لے، ساری دنیا کی مسجدوں میں میناریں بنوا دے، ساری دنیا میں قرآن خوانیاں کرتا پھرے، ساری دنیا کی مسجدوں میں قرآن رکھوا دے، یہ سارے کام بھی کر لے، لیکن منافق کے دل میں کبھی بھی اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کا دل اہل بیت کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ان کے نام کی مجلس سے سجاتے ہیں۔ اور کیا بات ہے جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جس مکہ میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، جس مکہ میں باپ اگر بیٹی کو دفن کرتا تھا تب لوگ اس باپ کو شاباشی دیا کرتے تھے۔ کوئی ہائی کورٹ نہیں تھا بیٹیوں کے لیے، کوئی سپریم کورٹ نہیں تھا بیٹیوں کے لیے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی پولیس کا قانون نہیں ہے، بلکہ جو باپ اپنی بیٹی کی رکھوالی کے لیے بنایا گیا تھا، یہی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے قبرستان کی طرف لے جاتا تھا، بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو کوئی عزت نہیں ہے، رسول اللہ نے اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر جشن منا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ بیٹیاں شرمندگی کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کر کے نازل ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے بیٹی کی ولادت پر خوشی منانے کو سنت قرار دے دیا۔ تو داڑیاں رکھنا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، حضور کے جیسا لباس پہننا بھی سنت ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو اس کی پیدائش پر جشن منانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور ایسا وہ معاشرہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چار لوگ منہ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں کہا گیا ان کے حوالے سے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے جب وہ یہ سنتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب وہ یہ سنتے تھے تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے، زرد پڑ جاتے تھے۔ اب ایسے معاشرے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس بیٹی کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے اور اچھے گھر میں اس کی شادی کر دے تو قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ اگر اولاد بیٹے کی شکل ہو تو بے شک اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کو ملے گا کہ 12 مختلف مقامات پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹیاں صرف بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ماں باپ کے لیے یہ بیٹیاں جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں کی تربیت اس لیے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کرو، اس لیے ان کو زیادہ عزت دو، کیونکہ ہمارے نبی نے بیٹیوں کے حوالے سے بہت خوبصورت اور زیادہ تر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ولادت کا جشن منایا جناب سیدہ کائنات کی۔ کس ماحول میں پیدا ہوئی جناب سیدہ؟ اب آپ کو ایک بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹیوں کی کوئی عظمت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو ایک صحابی حاضر ہوئے۔ تو حضرت سعصع بن ناجیہ ایک صحابی ہیں، وہ حاضر ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بیٹیوں کی فضیلت جب انہوں نے سنی تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایام جاہلیت میں میرے 2 اونٹ کھونٹے سے نکل کر کے کہیں دور چلے گئے تھے، میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک آبادی ہے، بدو وہاں رہتے ہیں، ایک آبادی میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا، ایک بوڑھا وہاں پہ تھا، میں نے ان سے پوچھا کیا یہاں پر میرے اونٹ دیکھے ہیں آپ نے؟ تو وہ بوڑھے نے کہا کہ ہاں، وہ 2 اونٹ آئے تھے چلتے پھرتے اور ہم نے ان کو باندھ لیا ہے۔ اتفاق سے بھی یہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو دائی نے کہا کہ جی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو سعصع بن ناجیہ نے اس شخص سے کہا کہ بھئی اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرو گے، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی بیٹا پیدا ہوا تو ہمارے خاندان کی آن بان شان بنے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، ظاہر ہے وہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سعصع بن ناجیہ نے کہا کہ بھائی تم بیٹی کو مار ہی دو گے تو بہتر ہے کہ تم میرے حوالے کر دو۔ اب اس شخص کو لگا کہ یہ بیٹی میں اتنا دلچسپی رکھتا ہے کہ اگر اس سے کچھ لے لیا جائے تب بھی یہ دینے کو تیار ہو جائے گا، اس لیے سعصع بن ناجیہ سے اس شخص نے کہا کہ بیٹی ایسے نہیں ملے گی، یہ جو تمہارے 2 اونٹ ہیں وہ ہمیں دینے ہوں گے۔
صاحب بن ناجیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 اونٹ میرے رکھ لو، بیٹی کو دے دو۔ پھر وہ اس بات پر اور مصر ہو گیا، کہنے لگا کہ اب یہ جو تیسرا اونٹ ہے جس پہ بیٹھ کے آئے ہو، یہ اونٹ بھی ہمیں دینا پڑے گا، 3 اونٹ دینے پڑیں گے، پھر ہم تمہیں بیٹی دیں گے۔ بیٹی اس کی ہے، اور صاحب بن ناجیہ 3 اونٹ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب وہ بیٹی لے کے آ گئے۔ اب رسول اللہ سے وہ عرض کر رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں اس طرح سے جاتا تھا اور بیٹیوں کو لے لیتا تھا، 3 اونٹ دیتا تھا اور بیٹیوں کو خرید لیتا تھا، تو کیا اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ مچل گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صاحب بن ناجیہ کیا اجر چاہتے ہو؟ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں ہی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ نے جہاں بیٹیوں کی تربیت اور ان کی تعلیم پر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر جشن بھی منایا ہے۔ دنیا میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نعرہ لگا رہے ہیں ان کے پاس نہ بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی کس طرح سے عصمت دری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بیٹیوں کے جذبات کو نہیں جانتے، وہ بیٹی کے درد کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو اتنا بچایا اور اتنا پڑھایا کہ کائنات کے تمام علماء جناب سیدہ کی بارگاہ سے علم کی خیرات لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جناب سیدہ کے شوہر کائنات کے تمام علماء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ جناب سیدہ کائنات مخدومہ کون